السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس سورت مبارکہ پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ المعون۔ یہ قرآن پاک کی 107ویں سورت ہے، مختصر سی 7 آیات پر مشتمل، لیکن اپنے پیغام میں اتنی گہری کہ اگر ہم چاہیں تو زندگی بھر اس پر غور کرتے رہیں اور پھر بھی اس کے مضامین ختم نہ ہوں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ قرآن صرف بڑے بڑے احکام یا مشکل الفاظ میں ہے، مگر سورۃ المعون تو سیدھے دل پر دستک دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، مکہ کے وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس وقت مکہ کے مالدار سردار غریبوں کو کمتر سمجھتے تھے، یتیموں کو دھتکارتے تھے اور مسکینوں کا مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ نماز پڑھتے بھی تھے تو صرف دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں واہ کیا نیک آدمی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ ایسے ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی اور ان کے جھوٹے دعوے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے۔ اب آئیے سورۃ المعون کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نماز کو صرف رسم کے طور پر پڑھنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دل ایمان سے خالی ہے۔ دین صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، اصل دین یہ ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار ہمارے ایمان کی سچائی کو ثابت کرے۔ ذرا سوچئے، کتنے یتیم آج بھی تعلیم کے بغیر ہیں، کتنے غریب آج بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے لوگ آج بھی نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورۃ المعون ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو یہ رویے ایمان کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ المعون کا تعارف، اس کے نزول کا پس منظر اور اس کا بنیادی پیغام۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہر آیت کی مزید تفصیلی تفسیر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، اور یہ کہ آج کے دور میں ہم اس سورت سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس وقت عرب میں اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں بالکل اقدار موجود ہی نہ ہوں، مگر ان کی روح ختم ہو چکی تھی۔ قدریں رسموں میں بدل چکی تھیں، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ رسمیں باقی ہیں مگر روح نہیں۔ فلسفہ رہ گیا، حقیقت مٹ گئی۔ ان کے ہاں بھی یہی کیفیت آ چکی تھی کہ اب جزا و سزا کے احساس سے محروم ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ کہتا ہے نہ کوئی آخرت ہے نہ کوئی حساب، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پہنچے لے لو، جو چاہو کر لو، کیا اچھا کیا برا، کیا جائز کیا ناجائز۔ جب انسان یہ سوچنے لگے تو اس کا کردار کیسا ہوگا؟ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، اسے کیوں کھلائے، اس سے کیا فائدہ؟ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ خود آمادہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو ابھارتا ہے۔ ان کے ہاں نماز تو تھی، لیکن نماز کی روح ختم ہو چکی تھی۔ ساتھ وہ نماز میں سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے اور سمجھتے کہ یہی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس امت میں کم از کم شکل تو باقی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم اس پر قائم ہیں، مگر روح نماز وہ اکثر غائب ہے۔ نماز میں کھڑا شخص یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کس کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی بھی رسم بن گئی۔ نماز، روزہ، قربانی، حج سب ہیں، مگر ان کی جان، ان کی روح باقی نہیں۔ تنزیہ مگر دکھ کے ساتھ،
اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو صرف دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا سخی آدمی ہے۔ یہ پستی یہاں تک آ گئی کہ عام استعمال کی چیزیں، نمک، آگ، جو کبھی کوئی جھجک کے بغیر دے دیتا تھا، اب دینے سے بھی کترانے لگے۔ یہ تھی اس زمانے کی زوال یافتہ قوم جنہیں قرآن نے، سورہ ماعون نے آئینہ دکھایا، نرمی سے امید بھرا انداز۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اپنی نمازوں، اپنی نیکیوں میں دوبارہ روح ایمان واپس لے آئیں۔